أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا قيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضيلة خديجة الكبرى وأمير المؤمنين: ولا قام ولا استقام ديني إلا بشيئين: مالي خديجة وسيف علي بن أبي طالب. صلوات. کافی عرصے کے بعد پروردگار عالم کا لطف و کرم رہا کہ اپنے والوں کے درمیان، اپنے چاہنے والوں کے درمیان خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور آج شب جمعہ، شب شہادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے صاحبان علم و عمل مولائے متقیان کے چاہنے والوں کے درمیان سورہ مبارک تحریم ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 67واں سورہ اور اس کی 2 مسلسل 10ویں اور 11ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں پروردگار عالم نے علیہ السلام کافر مردوں اور کافر عورتوں کے لیے، اسی طرح صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے خواتین کی مثال بیان کی، اور ارشاد رب العزت ہوا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ہمارا انکار کیا، جنہوں نے جنت کا انکار کیا، مثال بیان کرتا ہے جناب نوح اور جناب لوط علیہم السلام کی زوجہ کی. کس اعتبار سے؟ اس کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین، جبکہ یہ دونوں خواتین ہمارے 2 نیک صالح بندوں کے گھر میں رہتی تھی.
فخانتہما، پھر ان دونوں نے خیانت کی۔ کس انداز سے خیانت کی؟ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کے راز کو باہر کافروں میں جا کر فاش کر دیتی تھی، اور جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کا کام یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے انسانی صورت میں لوط علیہ السلام کے مکان کے پاس بھیجے، ان فرشتوں نے دق الباب کیا، لوط نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ 3 نوجوان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو بہترین الفاظ سے یاد کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جا بجا حضرت لوط علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو قوم والے میرے گھر پر آ جائے، لیکن مہمانی کا تقاضا یہ تھا کہ لوط ان 3 نوجوانوں کو اپنے گھر میں بلائیں۔ ان کو بلوایا، ان کو ایک کمرے میں ٹھہرایا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو اس راز کو کسی کے آگے بیان نہیں کرنا، ورنہ قوم والے میرے مہمان کی آبرو کو پامال کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ نے کیا کیا؟ چھت پر گئی، آگ جلا دی۔ رات کا وقت تھا، اس دور میں آگ جلانا علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی کہ اس گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزری۔ حکم دیا کہ لوط آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی صالحہ زوجہ کے ساتھ اس قریے سے نکل جائیے، آپ کی بد کردار بیوی ادھر ہی رہے گی، ہم اسے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عجیب جملہ کہا، دیکھو اے بنی آدم، یہ خیال مت کرنا کہ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے نوح اور لوط کو جو اپنی زوجہ کے ساتھ قرابت حاصل تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ قیلا ادخلا النار مع الداخلین، محشر کے میدان میں ان سے کہا جائے گا کہ دوسرے جہنمیوں کی طرح جہنم میں چلی جاؤ۔ اب یہاں پر پروردگار عالم سے دست بستہ سوال کرتے ہیں کہ بار الہ تیرے نبی کی زوجہ ہیں، روزانہ تیرے نبی کی زیارت کرتی ہیں، واعظ و نصیحت سنتی ہیں، نوح اور لوط کی قوم والوں کے لیے مائیں بھی ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ جہنم میں جاؤ۔ تو کرائٹیریا اللہ نے حضرت نوح کے دور میں قائم کر دیا کہ زوجہ ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، اگر ہمارے بنائے ہوئے سے خیانت کرے گی تو جہنم میں جائے گی۔ جہنم میں جائے گی، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ نوح کی زوجہ ہو، لوط کی بیوی ہو، یا خاتم النبیین کی کوئی زوجہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے قانون قدرت میں لکھ دیا ہے کہ ہماری بارگاہ میں نہ رشتہ داریاں کام آتی ہے، نہ صحبت کام آتی ہے۔ اگر صحبت کام آتی تو ابلیس کو ہم اپنی بارگاہ میں ہی رکھتے۔ ملائکہ کی صحبت تو حاصل تھی نا ابلیس کو، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک گیا تھا نا ابلیس، ملائکہ کو دیتا تھا نا درس، ارباب تاریخ نے لکھا ہے۔ لیکن صحبت اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار خلقت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی کر دیا۔ یہ مثال کس کے لیے بیان کی؟ کافر مردوں، کافر عورتوں کے لیے۔ اب قرآن مجید نے باقاعدہ اپنا پیٹرن بدلا، اور اب قرآن فرمانے لگا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، خدا مثال بیان کرتا ہے ان مردوں اور عورتوں کے لیے کہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ کس کی؟ خدا کے دشمن فرعون کی زوجہ کی۔ اگرچہ کہ آسیہ بنت مزاحم فرعون کے گھر پہ تھی، لیکن آسیہ بنت مزاحم نے جس انداز میں ایمان کو قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب اعجاز ہے، ان کی پرورش کی، خدا نے آسیہ کی مثال قیامت تک کے لیے قائم کر دی۔
مثال بیان کرتا ہے فرعون کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم کی اذ قالت ربی ابنی لی بیتن فی الجنہ، اس وقت کو یاد کرو اے حبیب کہ جب آسیہ بنت مزاحم نے کہا کہ پروردگار مجھے فرعون کا قصر نہیں چاہیے، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تین چیزوں سے اظہار برات کا اعلان آسیہ نے کیا ہے۔ اب یہ تین کا عدد بھی عجیب عدد ہے، آدم آتے تو تین سے اظہار بیزاری کرتے، نوح آتے تو تین سے کرتے، آسیہ آتی ہے تو تین سے اظہار بیزاری کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تین چیزوں سے اظہار بیزاری کا اعلان کیا ہے، فرعون کے کام، اس کے کرتوت اور ظالم قوم۔ بار الہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، یہ آیت کا ظاہری ترجمہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کہ جس میں پیغمبر اسلام نے جہاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام بیان فرمایا، وہاں ساتھ ساتھ مولائے متقیان کی منزلت کو بھی بیان فرمانے لگے۔ اور اب یہ پیغمبر کی زندگی کا ایک بڑا بہترین انداز ہے کہ جب آدم کا تذکرہ کرتے ہیں تو آدم کو علی کے ساتھ ملاتے ہیں، جب نوح کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو نوح کے بارے میں گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ نوح کے حلم کو دیکھو تو علی کی طرف دیکھ لو۔ جب ابراہیم کے بارے میں کوئی کلام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غدیر کا دن یاد رکھنا، اس دن ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی۔ ہر مقام پر پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر بہترین شخصیت کے ساتھ، ہستی کے ساتھ رکھا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب کعبے کے مقام اور منزلت کو بیان کرتے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ آدم نے بنایا، دوسری تعبیر کعبے کی ابراہیم نے کی، کعبے کے پاس جو جائے گا بخشا جائے گا، تو وہاں پر بھی کہتے کہ علی کی مثال کعبے کی سی ہے۔ قرآن کی فضیلت بیان کرتے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن شب قدر میں نازل ہوئی، جو قرآن کو پڑھے گا قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، بلکہ محمد ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہتا ہے کہ علی کی منزلت قرآن سے زیادہ ہے۔ کس کس بیان کرنے لگے کہ ماقام والاستقام دینی، میرا دین، دین اسلام، میری شریعت، شریعت محمدیہ قائم نہیں رہ پاتی، سرزمین اسلام، سرزمین عرب پر جو اسلام آیا تھا وہ اسی وقت نعوذ باللہ من ذالک دفن ہو جاتا، الا بشیئین، مگر دو چیزوں نے پیغمبر فرماتے کہ میرے دین کو بچا لیا، مال ختیجہ و سیف علی ابن ابی طالب، ایک ختیجہ کا مال، ایک علی کی تلوار۔ جناب ختیجہ کے ساتھ بھی مولائے متقیان کو یاد رکھا ہے۔ اور کیا فضیلت ہے جناب ختیجہ کی؟ ابتدائی واقعات کو اگر دیکھا جائے، یعنی خصوصاً اس دور کو کہ جب پیغمبر اسلام کی حضرت ختیجہ کے ساتھ شادی ہو گئی، تو پیغمبر کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ پیغمبر غار حرا میں جاتے تھے، اور جانے سے پہلے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے تھے کہ دیکھو ختیجہ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے دنیاوی لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اپنے پروردگار کی عبادت کروں، مجھے عبادت کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ جناب ختیجہ فرمانے لگی کہ اے محمد، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ میں مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا ہے، وہاں اپنے پروردگار کی عبادت انجام دینا چاہتا ہوں۔ جناب ختیجہ نے سامان سفر مہیا کیا، پیغمبر رخصت ہو گئے۔ 25 سال پیغمبر کی زندگی، 25 سال سے لے کر 40 سال تک پیغمبر کا یہی طریقہ تھا، غار حرا جاتے تھے 40 راتوں کے لیے اور اس کے بعد اپنے گھر میں پلٹتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کی عمر 40 سال ہو گئی، 27 رجب کا دن آیا، معتبر دن ہے، مبارک دن ہے، تو اس دن پیغمبر اسلام خلاف معمول جلدی آ گئے۔
40 دن کے لیے جاتے تھے، لیکن اس دن پیغمبر اسلام جلدی آ گئے۔ دق الباب کیا، جناب خدیجہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں، کہا محمد آپ آ گئے، آئیے گھر پہ آئیے۔ پیغمبر کو گھر پہ بلوایا، پیغمبر کے سامنے پانی کو پیش کیا، پانی کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں پیغمبر کی دلجوئی کی۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہوں گا، اور وہ کیا؟ دیکھیں، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، اگرچہ کہ الحمدللہ اس کمیونٹی میں اتنا تناسب اور اتنا ریشو نہیں ہے جو غیروں کے، یعنی غیروں سے مراد یہ کہ شیعہ حضرات میں جو دوسری کمیونٹی ہے ان کے یہاں پایا جاتا ہے، وہ کس چیز کا تناسب؟ طلاق کا تناسب، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو نمونہ عمل بنائے تو پوری گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ معاشرے سے طلاق جیسی لعنت کا خاتمہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے نہ ہو، اختلافات نہ ہو، رنجشیں نہ بڑھیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی میں یہ کہوں کہ امام مہدی کے ظہور سے قریب ہو رہا ہے، ویسے ویسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مومنین دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر کی دلجوئی کی علیہ السلام، اور پھر پیغمبر سے فرمایا کہ یا محمد آج آپ جلدی آ گئے، عموماً آپ 40 دن غار حرا میں گزارتے پھر آتے۔ پیغمبر فرمانے لگے کہ اے خدیجہ، آج خدا کا فرشتہ جبرائیل میرے اوپر نازل ہوا تھا، اور جبرائیل نے مجھے ایک پیغام لا کے دیا ہے، وہ پیغام اتنا مبارک ہے، اتنا معتبر ہے کہ اگر دنیا والے اس پیغام کو مان جائے تو دنیا میں سرداری بھی ملے، قیامت کے میدان میں محمد مصطفیٰ ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کرے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا۔ جناب خدیجہ فرمانے لگی کہ اے محمد کیا پیغام ہے؟ پیغمبر فرمانے لگے کہ اے خدیجہ، آج اللہ نے مجھے رسالت کا عہدہ دیا ہے۔ نبی پہلے سے تھے پیغمبر، ہمارے علماء نے، شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے، شیخ طوسی نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت سے پیغمبر پیدا ہوئے تھے اس وقت سے نبی تھے، البتہ رسالت کا تاج 40 سال کی عمر میں سجایا۔ جناب خدیجہ نے جیسے ہی سنا کہ پیغمبر رسول بن گئے، جناب خدیجہ فرمانے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جناب خدیجہ تو مسلمان اور مومنہ ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے اقتصادی طور پر حالات ٹھیک نہیں تھے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ تو جناب عباس جو جناب ابو طالب کے بھائی تھے، وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بھائی ابو طالب، ہم چاہتے کہ طالب کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم طالب کی پرورش کرتے تاکہ اتنا بوجھ آپ کے اوپر سے کم ہو جائے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کچھ دن سوچنے کا موقع لیا، اس کے بعد طالب کو حضرت عباس کے حوالے کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حمزہ کو پتہ چلا، پیغمبر کے چچا حمزہ آئے، کہنے لگے کہ اے بھائی ابو طالب، میں چاہتا ہوں کہ آپ جعفر کو میرے حوالے کر دیجئے۔ ابو طالب نے سوچنے کا موقع لیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جعفر کو حضرت حمزہ کے حوالے کر دیا۔ اور اب چونکہ ایک روایت کے مطابق 7 رمضان کا دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شہادت سے بھی منسوب ہے، تو اب چونکہ ان کا ذکر بھی ہو جائے تو ایک تبرک بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک ثواب بھی ہے۔ لہذا حضرت حمزہ گئے جعفر کو لے کر، پیغمبر آئے حضرت ابو طالب کے پاس، اور پیغمبر فرمانے لگے کہ اے چچا، میں چاہتا ہوں کہ علی کو میرے حوالے کر دیجئے۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جملہ سنیے گا۔ حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ بھتیجے ابو طالب سب کو رد کر سکتا ہے، سب کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ سوچ کے جواب دوں گا، لیکن اپنے بھتیجے محمد کو رد نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت علی ابن ابی طالب پیغمبر کے گھر پر آئے۔ کچھ دن گزر گئے،
پیغمبر نے مولائے متقیان کو بلوایا، جناب خدیجہ کو بلوایا۔ پیغمبر فرمانے لگے کہ خدیجہ، آپ نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ نے میری رسالت کو مانا، لیکن خدیجہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، دین ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جناب خدیجہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر فرمانے لگے کہ خدیجہ جب تک علی کی امامت کا اقرار نہیں کریں گی دین کامل نہیں ہوگا۔ جناب خدیجہ کہنے لگی واشہد ان علیٰ امیر المومنین و امام المتقین۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مولائے متقیان کی ولایت کا اقرار کیا۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا، اہل سنت کے ہاں جو ازواج کی تقسیم ہے، مثلا سب سے معتبر وہ خاتون ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دوسرے کی بیٹی ہے، پھر اس کے بعد اسی انداز میں ترتیب کے مطابق وہ چلاتے ہیں۔ تو یہ تقسیم بغض علی ابن ابی طالب کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ جس زوجہ کے اندر سب سے زیادہ بغض تھا اس کو اٹھا دو، اور جس میں بغض نہیں تھا، اقرار کیا، تسلیم کیا، مولا کائنات کا احترام کیا، اس کو دبا دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ امامیہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ امامیہ کے علماء کہتے ہیں کہ روایات سے جو بات کشف ہوتی ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، پیغمبر اسلام کی سب سے بہترین زوجہ جناب خدیجہ تھی، کہ پروردگار عالم نے خدیجہ کے لیے سلام پہنچایا۔ اور اس کے بعد جناب ام سلمہ کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام سلمہ آپ خیر پر ہیں، یہ مولائے متقیان کی امامت کو قبول کیا، فضیلتیں ملتی گئی، امامت کو رد کیا، اسفل سافلین میں جاتے رہے۔ مولائے متقیان کی امامت ہے۔ خدا نے اپنی توحید، پیغمبر اسلام کی رسالت کے بعد امت مسلمہ کے لیے اگر کوئی عقیدہ رکھا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی امامت کا عقیدہ ہے، یہ ہے۔ لہذا دن گزرے، پیغمبر کی زندگی کا اب کچھ جس کو ہم کہتے ہیں نا طریقہ کار بدل گیا۔ اب پیغمبر غار حرا اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جاتے۔ عفیف کندی ایک راوی ہے، مکہ میں یہ آتا تھا، اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر نے 3 سال پوشیدہ طور پر تبلیغ کی۔ مکہ میں آ کر اس کا کام کیا تھا، حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا ہے ان سے یہ کھجور اور عطر وغیرہ خریدتا تھا اور اپنے وطن میں لے جا کر بیچتا تھا۔ عفیف کندی کہتا ہے کہ ایک دن میں عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب نماز بہرحال پرانے ادیان میں بھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک 13 سال کا بچہ آیا، وہ اس کے دائیں جانب کھڑے ہو گیا، اور ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک خاتون آئی، وہ اس نوجوان کے بائیں جانب کھڑے ہو گئی۔ عفیف کندی کہتا ہے کہ میں نے عباس سے کہا، جس سے میں چیزیں خریدتا تھا، کہ عباس یہ امر عظیم ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی دین کو یہ لوگ اللہ کی طرف سے لانا چاہتے ہیں۔ عباس کہنے لگے کہ تم نے صحیح نتیجہ نکالا، یہ بھتیجا محمد مصطفیٰ ہے جو میرے بھائی مرحوم عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اس کے دائیں جانب جو کھڑا ہوا ہے 13 سال کا لڑکا، وہ میرا بھتیجا میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور بائیں جانب جو خاتون ہے وہ میرے بھتیجے محمد کی زوجہ خدیجہ ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں سب سے پہلے اسلام لائے۔ اسلام لائے تو نماز پڑھنا بھی تو دکھاؤ، اسلام لائے تو نماز پڑھنا بھی تو دکھاؤ، یا علی ہے یا خدیجہ ہے۔ ہاں ایمان لائے، ہاں تسلیم کیا، لیکن کس پر ایمان لائے، کس کو تسلیم کیا؟ بتوں پر ایمان لائے، بتوں کو تسلیم کیا۔ یہ ہے تاریخ انسانی گواہی دیتی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات خود فخر کیا کرتے تھے
کہ میں نے اس وقت اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی جب کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، یا میں تھا یا پیغمبر کی زوجہ ختیجہ تھی۔ کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا کردار، اور اس کے بعد جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی کیا شان ہے۔ مدینہ میں جب پیغمبر اسلام منتقل ہو گئے تو پیغمبر کی ایک زوجہ، نام لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ منبر پاک ہوتا ہے، پیغمبر کی ایک زوجہ جناب فاطمہ کو مارنے لگی، اتنے میں پیغمبر گھر میں داخل ہوئے۔ پیغمبر بے چین ہو گئے کہ بیٹی فاطمہ آپ رو رہی ہیں۔ کہا بابا جان اس عورت نے مجھے مارا ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ میں اپنی والدہ ختیجہ کو یاد کر رہی تھی۔ پیغمبر فرمانے لگے کہ یاد رکھو ختیجہ محمد کے اوپر اس وقت ایمان لائی جب کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ میں لفظوں کو بدل کے یہ کہوں کہ یاد رکھو ختیجہ محمد کے اوپر اس وقت ایمان لائی جب تم گڑیا سے کھیلا کرتی تھی۔ یہ ہے مناقب میں ان کے پائے جاتے ہیں کہ فلاں زوجہ مکے میں کھیلا کرتی تھی۔ تو یہ پیغمبر اسلام کی روش ہے۔ پیغمبر اسلام جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کو مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی بہت یاد کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ کہتے تھے کہ ختیجہ محمد کے اوپر اس وقت ایمان لائی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، اور ختیجہ نے اس وقت محمد کی تصدیق کی جب دنیا والے مکہ والے محمد کو جھٹلا رہے تھے۔ یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے، یہ فضیلت ہے، اور اسی اعتبار سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اسلام کا مکمل ساتھ دیا، جس طریقے سے مولا کائنات نے دیا۔ شادی کے بعد سے لے کر شہادت تک کوئی ایسا مقام بھی نہیں ملتا کہ جس میں جناب ختیجہ نے فرمایا ہو کہ محمد بس ہو گئی، اب تو بس کیجئے، میری دولت پر تصرف کرنا، استعمال کرنا بس کر دیجئے۔ کسی کتاب کی کسی روایت میں ہمیں یہ جملہ نہیں ملتا، بلکہ جب پیغمبر آتے پریشان ہوتے، پیغمبر فرماتے کہ اے ختیجہ بلال کو آزاد کروانا ہے، جناب ختیجہ فوراً اپنا مال لا کر دیتی، محمد جائیے بلال کو آزاد کرائیے، اے ختیجہ عمار کو آزاد کرانا ہے، ختیجہ مال لے کر آتی، کہتی ہے پیغمبر جائیے عمار کو آزاد کرائیے۔ اور جب ایسا ایثار، ایسی قربانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جناب ختیجہ کو عالمین کی عورتوں کا سردار بھی منتخب کیا۔ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ مولا متقیان سے اظہار مودت، یہ مولا متقیان کی امامت کا عقیدہ، ان عقائد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو فضیلت دینی چاہیے، اسے جہنم میں ڈالنا چاہیے۔ ورنہ توحید اور رسالت کا اقرار دوسرے بھی کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے اپنی کسی زوجہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے فلانا اللہ تم کو سلام پہنچاتا ہے۔ اگر فرمایا ہے تو جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا ہے، یاد کیا ہے تو ختیجہ کو یاد کیا ہے۔ اور اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے ایثار کے بعد جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کس انداز میں ہوئی؟ کفار مکہ نے بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کیا، نہ بنو ہاشم سے کوئی چیز خریدے گا، نہ بنو ہاشم کو کوئی چیز بیچے گا۔ ابو طالب گھر پر آئے، کہنے لگے بھتیجے محمد، بنو ہاشم کے تمام جوانوں کو کہو کہ اپنے سامان کو اٹھائے اور شیب ابی طالب کی طرف منتقل ہو جائیں۔ ابو طالب، مولا متقیان، جعفر، عقیل، پیغمبر اسلام، جناب ختیجہ اور بنو ہاشم کے دوسرے جوان سامان کو اٹھاتے ہوئے شیب ابی طالب کی طرف منتقل ہوئے۔ شیب ابی طالب میں رہے، کچھ عرصے تک تو
سامان خورد و نوش استعمال کا سامان ملتا رہا، لیکن جب ابو لہب کو اس بات کے بارے میں علم ہوا کہ علی مرتضیٰ کبھی شیب ابی طالب سے باہر آ کر چیزیں خریدتے ہیں، کبھی جعفر آتے ہیں، کبھی عقیل آتے ہیں، کبھی طالب آتے ہیں اور چیزیں خرید کر شیب ابی طالب میں لے جاتے ہیں، تو اب ابو لہب نے پابندی لگا دی کہ کوئی بنو ہاشم کو چیزیں نہیں بیچے گا۔ جو سامان شیب ابی طالب میں تھا وہ رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا، اور اب مرحلہ یہ آ گیا کہ بنو ہاشم کے جوان، بنو ہاشم کے بوڑھے، بنو ہاشم کی عورتیں، بنو ہاشم کے بچے درختوں سے پتوں کو اتار کر کھانے لگے۔ پتے ختم ہوئے، شاخوں کا مرحلہ آیا، شاخیں کھا کر مجبوری کے عالم میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ شاخیں ختم ہو گئی، اب زمین کو کھود کر جڑوں کو نکالا جا رہا ہے، اور بنو ہاشم کے جوان کبھی بنو ہاشم کی عورتوں کے درمیان جڑوں کو تقسیم کرتے ہیں، کبھی بچوں کے درمیان۔ ختیجہ کو ایک جڑ ملی مجبوری کے عالم میں، وہ شہزادی ختیجہ جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ ایک لباس جب پہن لیتی تھی تو دوسرا لباس استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب غربت کا یہ عالم ہے کہ ختیجہ درخت کی جڑیں کھا رہی ہیں۔ ایک جڑ کھائی، شہزادی کونین کی عمر 5 سال ہے۔ کھانے کے بعد اس بات کا علم ہوا کہ وہ جڑ زہریلی تھی، ختیجہ کے بدن میں زہر پھیلنے لگا۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ کفار نے ختم کیا، ابو طالب باہر آئے، ابو طالب نے سب کو حکم دیا کہ بنو ہاشم کے اپنے اپنے گھروں کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے ختیجہ کو سہارا دیا، سہارا دینے کے بعد اپنے گھر پر لے کر آئے، لیکن پیغمبر اور ختیجہ صرف اکیلے نہیں ہے بلکہ ایک 5 سال کی ننھی فاطمہ زہرا بھی ہے۔ اب جب ختیجہ کو اس بات کا علم ہو گیا نا کہ اب زیادہ زندگی نہیں بچی، ایک مرتبہ ختیجہ نے پیغمبر کو اپنے پاس بلوایا، شہزادی کونین کو اپنے پاس بلوایا، اور ایک عجیب و غریب وصیت پیغمبر سے کی کہ دیکھیے محمد، میں کچھ دیر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، لیکن آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا، میری بیٹی کو کوئی تماچا نہ مارے۔ میری بیٹی کے سامنے کوئی چلا کر بات نہ کرے، میری بیٹی کے سامنے کوئی برے اخلاق سے پیش نہ آئے۔ محمد، ختیجہ آپ کو کہتی ہے کہ ختیجہ کی روح قبر میں بہت تڑپے گی۔ الغرض جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے وصیتیں کی۔ کچھ دیر کے بعد 10 رمضان کا دن آیا، جناب ختیجہ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد پیغمبر اسلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد پیغمبر اسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، جناب ختیجہ کو جنت المالا میں دفن کر دیا۔ میں دست بستہ عرض کروں گا جناب ختیجہ، آپ نے بہت تکلیفیں برداشت کی، شیب ابی طالب میں آپ نے بہت مصیبتیں برداشت کی، بہت مشکل دن دیکھے، لیکن جب آپ اپنے گھر پر آ گئی تو آپ کے گھر پر کوئی آگ کو لے کر نہیں آیا، آپ کے دروازے کو کسی نے جلایا نہیں، آپ کے رخسار پہ کسی نے تماچے نہیں مارے، آپ کے بازوؤں پہ کسی نے کوڑے نہیں مارے، لیکن ختیجہ آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کے شوہر رسول کی شہادت کے بعد دروازہ جلایا گیا، تماچے مارے گئے، کوڑے مارے گئے، محسن کی شہادت ہوئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم جناب ختیجہ۔